الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والميراج. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا دے کم چھڑ کے بدیا پنج نمازاں پڑھیا کر. آخر بدیا مر جانا یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم چھڑ کے دنیا دے کم ہوندے رہندے سارے لوگ کی کردے نے. جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہیں کردے نے. غفلت دی پنڈ لا کے سر تو وچ مسجد دے وڑیا کر. آخر بدیا مر جانا یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم چھڑ کے دنیا نال تو لڑدا رہنا نفس اپنے نال لڑدا نہیں. دساں تینوں ڈر گادا اے مسجد وچ تو وڑدا نہیں. ایتھوں ایک دن ٹر جانا اے رب سونے تو ڈریا کر. آخر بدیا مر جانا اے یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کم چھڑ کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق غذیتنا سہیلنا اشکالنا. امدادکن ازرجکم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
نہ کہ سارا پیر کامل کامل را رہنما، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در در کے ٹکڑے، مولا یہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں، پلا جا میں ایسا پلا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہو ایمان پہ خاتمہ یا الہی، روزہ اچھا، حج اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بطحا کی عزت و عظمت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات ذی وقار، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک هم بریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیص فرمائی، خاص فرمایا کہ یہ جو جہان کے اندر لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ان میں بہترین لوگ کون ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دکانیں ہوں، یہ بندہ بہتر ہے، چاہے اس کی گھر والی گھر میں جا کے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتی ہے، بہت شیر بندہ ہے، گھر میں چوہوں کی طرح رہتا ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اندر کے معاملات اور میرے معاملات کیا ہے، میں کیسا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکسر تمام باتوں جو ہماری باتیں ان کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں بہترین بندہ وہ ہے، ہو ایماندار، مومن ہو، کافر نہیں، بے ایمان نہیں، مردود نہیں، ہو ایماندار، وہ تم سے اگر نیک پرہیزگار ہے تو وہ بہترین انسان ہے، اگر پرہیزگار نہیں تو وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تیرا اور میرا فیصلہ نہیں۔ تو بہترین اللہ کی بارگاہ میں بننے کے لیے ہمیں نیک بننا پڑے گا، اور یاد رکھیے جو بہترین ہے، اچھا ہے، نیک ہے، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ ہاں اگر کوئی برا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شر البریہ، وہ شریر ہے، برا ہے، وہ عربی لوگ جو ہے وہ گناہگار، بدکار اور شریر یعنی نیکیوں سے دور، نمازوں سے دور بندے کو شر یعنی اس کو برا کہتے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر 13 رجب المرجب ایک ایسا دن ہے کہ دنیا میں بہت بڑا نیک آدمی تشریف لایا، اتنا نیک تھا کہ اس کی پیدائش جس
جگہ پہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لبیک، یہ پکارتے ہیں رب العالمین کو، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، اتنا نیک تھا وہ۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی، ابو طالب کی بیوی، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ، آپ فرماتی ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، تقریباً عام الفیل، جس کو ہم ابابیل والا واقعہ کہتے ہیں، جو مطلب کہ مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فوج کو نیست و نابود کیا۔ اس کے 30 سال پورے ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کے دوران آپ کو درد زہ شروع ہوئی۔ درد زہ سمجھتے ہوں گے، جو بال بچے دار ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب عورت کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے، اس کے مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو درد زہ شروع ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے کا درد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو عورت سمجھ آتی ہے کہ دن جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اب بچے کی پیدائش کا دن ہے۔ تو آپ بڑی حیران ہوئی، کعبۃ اللہ سے گھر دور تھا، اگر درد زہ شروع ہوتے ہی گھر تک جاتی تو نہ پہنچ پاتی، بڑی حیران ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ رحم فرما، اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم کیا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلا بلکہ دیوار شک ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ جب غور کرتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار جو ہے وہ شک ہو چکی ہے، پھٹ چکی ہے، آپ اسی پھٹے ہوئے دیوار کے ذریعے کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو طالب جن کا نام ہے عمران، بڑے حیران ہوئے کہ میری بیوی ابھی تو میرے پیچھے تھی، طواف کر رہی تھی، کدھر غائب ہو گئی؟ تو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہوتا ہے بازار میں آپ جا رہے ہیں، ہم تو ایسا کرتے بیوی کو آگے لگا دیتے، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن پرانے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ رانا مرید نہیں ہوا کرتے تھے، بیوی کے شوہر ہوا کرتے تھے۔ ہم ہیں رانا مرید، بیوی کو آگے لگاتے ہیں، بالکل پیچھے سے کھینچ کے لے کر تو نہیں جائے گا، مرد کا ایک مقام ہے، عورت کو پیچھے لگاؤ خود آگے رہو۔ یہ کیا بیوی بچے آگے اور شوہر نامدار جو ہے یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ تو ویسے ہی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں مجازی خدا کہا گیا، وہ پیچھے چل رہا ہے اور بیوی کو آگے لگایا ہوا۔ سودا سرب بھی لینا ہو تم بات کرو، عورتیں چپڑی باتیں کر کے دکاندار کو مطلب کہ ذرا سیل کر لیتی، شرم نہیں آتی تجھے؟ ایسے کام کرتے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ موٹر سائیکل پہ بٹھانے کے لیے بیوی کو آگے تم چلاؤ میں تیرے پیچھے بیٹھتا ہوں، یہ کام نہ کر لینا کبھی۔ تو بہرحال ابو طالب آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن کچھ لمحہ کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ایک بچے کو جس کا جنم ہوا ہے ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی۔ تو ابو طالب بڑے پریشان تھے کہ آپ کدھر غائب ہو گئے؟ عرض کی حضور بچے کی ولادت تھی، کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئی تھی۔ شاعر کہتا ہے نا، علی نال بغض رکھے نامے تو نے کمیا، پنجابی شاعر، اوتھے تیرا آجو ہوئے جتے علی جمیا۔ علی المرتضیٰ کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر، لیکن عجیب بات تھی کہ آنکھیں بند تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ شفیق
بہت ہی مہربان. ہمارا بچہ پیدا ہوا لیکن عجیب بات ہے آنکھیں بند ہیں. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں کھولی جاتی ہیں. بچہ دنیا کو دیکھتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے, دائی وغیرہ جس کے ہاں ذریعے پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد یا تو بچہ روتا ہے یا ہنستا ہے, زیادہ تر روتے ہیں. آنکھیں بند تھی. اگر بچہ آنکھیں نہ کھولے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہیں یہ نابینا نہ ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ بچے کو مجھے دو. جب بچہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو, یہ اللہ مستحیل میں شمار نہ کرے کہ میں بار بار علی المرتضیٰ شیر خدا کو بچے کے الفاظ سے یاد کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لیا. جو ہی گود میں لیا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی آنکھیں کھولی اور والضحیٰ کے چہرے پہ ڈالی. علی سے پوچھا گیا علی تو نے ایسا کیوں کیا, بچپن میں تو نے آنکھیں بند رکھی. تو آپ نے اس وقت عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں قدرت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا تھا میرے علی تم آنکھیں نہ کھولنا, جب اللہ کے محبوب میرے محبوب تمہیں اپنے ہاتھ میں لے اسی وقت آنکھیں کھولنا. پہلی نظر تمہاری محبوب کے چہرہ والضحیٰ پہ پڑنی چاہیے. اسی لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی. تو بڑا دلچسپ معاملہ تھا. نام رکھنے پر جب بات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اعلیٰ علی یعنی بلند ترین. سبحان ربی الاعلیٰ نماز کو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, یا اللہ تو سب سے بلند ہے, تیری پاکی ہے. اس کے نام پر ہم اس کا نام رکھیں گے علی. حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی نام کعبۃ اللہ کے اندر اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا تھا لیکن ہم عورتیں مردوں سے پیر نہیں کرتے, اسی لیے اس بات کو صیغہ راز میں رکھا. لیکن جب آپ نے حکم فرما دیا ہے تو اللہ نے بھی میرے ذہن میں ڈالا تھا اے میری بندی جب تجھے لوگ کہیں کہ بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے تو کہہ دینا اس کا نام علی ہے. زبان مصطفیٰ اور اللہ کی طرف سے خاتم گرامی سے یہی آواز آپ کے کان میں پڑی. محترم اسلامی بھائیوں, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات وہ ہے جو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, کسی بت کے آگے اپنے سر نہیں جھکایا. چند روایتوں کے ذریعے اتنی معلومات ضرور ہے 8 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے یا 10 سال کی عمر میں لائے, اور متواتر حدیثوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ 13 سال کی آپ کی عمر تھی, ابھی بلوغت کے دہلیز پہ پاؤں رکھا تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام پیش کیا. علی المرتضیٰ شیر خدا نے اسلام کو قبول کر لیا. 13 سال یا 8 سال یا 10 سال. سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے کن میں؟ بچوں. ابھی کوئی بچہ اسلام نہیں لایا تھا, علی المرتضیٰ شیر خدا نے اسلام کو قبول کیا. اور بڑوں میں, بزرگوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ اسلام لائے. اس وقت اسلام لانے والے کی تعداد نہیں تھی. بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, اور غلاموں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. محترم اسلامی بھائیوں, علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کا ذکر خیر ہم کیوں کرتے ہیں, لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے بد مذہب کرتے ہیں. اب ہمارے نعت خان بھی جو ہے
عجیب طریقے سے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا چہرہ دیکھنا اور تیرا ذکر کرنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. نام نہاد نعت خوان ذکر کیسے کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک علی 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 علی. اب اگر کسی کے باپ کا نام رفیق ہو، اس کی اولاد کے سامنے کوئی دوسرا بندہ کہے کہ تیرے باپ کا نام تو ہے رفیق لیکن فیکا 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 فیکا، کوئی مطلب قبول کرے گا اس بات؟ کہے گا بے ادب، میرے باپ کا نام جناب رفیق صاحب ہے، یہ کیا تو نے فیکا فیکا لگایا ہوا؟ تو نعت خان اتنے بے ادب اپنے آپ کو عاشق رسول اور عاشق علی المرتضیٰ کہتے ہیں، لیکن علی کا نام ایسے لیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ کبھی ہم اپنے چھوٹے سے بچے کا بھی نام نہیں لیتے. بھئی نام لو، ادب سے لو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اب حیدر کرار ہے، ابو تراب ہے، ابو الحسن ہے، اور اسد اللہ ذوالفقار آپ کو دی گئی. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا. کتنے رشتے آئے لیکن سارے رشتے ٹکرا دیے اور فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے انتظار ہے، اللہ جو حکم فرمائے گا میں بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ کر دوں گا. اللہ کی طرف سے جب حکم آپ نے محسوس کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر آئے، لیکن فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد عمر فاروق، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں رشتہ لے کر آیا ہوں. فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. تمام لوگوں نے مل کے کہا علی، تمام کے رشتے چلے گئے، سب کے سب ٹھکرا دیے گئے، اللہ کے حکم کا انتظار میرے آقا علیہ السلام کو ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرمانے لگے مجھے شرم آتی ہے، میں اتنی ہمت نہیں کر پاتا کہ میں جا کر نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں جا کر میں رشتہ مانگ لوں. یہ عرب کا طریقہ تھا، جس کے گھر میں بھی بیٹی جوان ہوتی تو اس کو رشتے آتے تھے، جو بھی رشتہ ان کو پسند آتا، دیندار ہوتا، نیک ہوتا، نمازی ہوتا، رشتہ دے دیتے. لیکن ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اصرار کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی، تم جاؤ، تم نے رشتہ نہیں مانگا، ہو سکتا تمہیں دے دے. آپ گئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. آج تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے زبان درازیاں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ نبی کو یہ نہیں تھا تو یہ تھا، اتنی شان تھی تو اتنی نہیں تھی. کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعلیمات پہ بھی تم لوگوں نے غور کیا ہوتا کہ عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بلند ہے. چچا زاد بیٹا ہے اور حضور علیہ السلام نے بیٹے کی طرح پالا ہے. اور جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو دل کی بات لب پہ لا نہیں سکے، لیکن دو جہاں کے سردار جس کو نبی اور نبی بھی غیبدان نبی، آپ نے ارشاد فرمایا علی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں جو تمہارے دل میں ہے وہ زبان پہ لے کر آؤ، جو تمہارے دل میں ہے وہ زبان پہ لے کر آؤ. تمہارے ادب اور تمہارا احترام اپنی جگہ، بڑا احترام کیا، جو دل میں تھا وہ زبان پہ لا نہیں سکے، جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا تم بات نہیں کر رہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں رشتہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ دے دیں. فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جس طرح حکم ہوگا میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ساتھ کر دوں گا. تو پھر اللہ کا حکم آیا، اشارہ ملا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کر دیا.
حق مہر ادا کیا گیا. حق مہر کیسے ادا کیا گیا کہ اتنے مطلب غربت کا معاملہ تھا کہ آپ کے پاس زرہ بھی تھی، تلوار بھی تھی اور سواری بھی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا حق مہر ادا کر. عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا تلوار جنگ کے لیے لازمی ہے اور سواری بھی لازمی ہے، تم زرہ بیچ دو. اپنا بچاؤ کیا جا سکتا ہے، زرہ پہننا کوئی ضروری نہیں ہے جنگ میں، تو لہذا زرہ بیچ کر میری بیٹی کا حق مہر جو ہے وہ ادا کرو. تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے زرہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذوالنورین جس کے نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، علی المرتضیٰ کو ماننے والوں اور بار بار اس کا ذکر اور مجلس اور طرح طرح کے واقعات یعنی جھوٹ سے کام لینے والوں کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ جس علی کے نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی آئی اس کی اتنی شانیں بیان کرتے ہو، اور جس کے نکاح میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، اس کی کوئی شان نہیں. تم مجالس کے اندر حضرت عثمان غنی کا شان بیان نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے عقیدے میں یہ چیز شامل نہیں ہے. شامل کرو گے تو پھر تمہیں بد مذہب کون کہے گا؟ تمہارے عقیدے میں تو علی حسین ان کو کوئی مانے وہ مومن، نہ مانے وہ کافر تمہارے نزدیک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اہتدیت فاہتدیت. میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، جتنے بھی میرے صحابہ ہیں یہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. 2 بیٹیوں سے نکاح حضرت عثمان غنی نے کیا. جب زرہ بیچنے کے لیے آپ ان کے پاس گئے تو حضرت عثمان غنی نے زرہ لی، پیسے دیے، اس کے بعد وہی زرہ، صحابہ کی محبت دیکھو، حضرت عثمان غنی نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو واپس کر دی. فرمایا جنگ کے اندر مجاہد بغیر زرہ کے اچھا نہیں لگتا، زرہ بھی واپس لے لو اور تم حق مہر بھی لے جاؤ. حق مہر ادا کیا، شادی ہو گئی. محترم اسلامی بھائیوں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو بارات لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ گیا ہوگا. آج کسی نیک بندے کے دروازے پہ، اچھے بندے کے دروازے پہ بندہ جب بارات لے کر جاتا ہے، آج کل تو عجیب سا سسٹم ہے شادی حالوں میں، وہاں پہ بے حیائی کے عجیب مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں. نکاح پڑھنے کے دوران ہمیں یہ مطلب کہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. مہذب لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن غیر مہذب اور جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں، ابھی ہم نے لڑکی سے پوچھا، پوچھنے کے بعد جانا تھا، جا کے لڑکے سے بھی پوچھنا تھا بھئی تمہیں قبول ہے. ابھی ہم راستے میں ہی تھے، کتنا دور ہوتا ہے، ساتھ ہی تو وہ کمرہ ہوتا ہے دلہن کا. تبھی وہاں نہیں پہنچے تو ڈھول ڈمکا شروع ہو گیا، ایسے زور سے ڈھول ڈمکا. اپنا نکاح ہو نہ ہی مطلب کچھ معاملات ہوں. جب ڈھول ڈمکا بجا تو پھر میں نے ان کو کہا حضور اگر نکاح پڑھوانا ہے تو یہ چیزیں بند کریں، اگر نکاح نہیں پڑھوانا تو تمہاری مرضی ہے. پھر بڑی مشکل کے بعد ان کے ڈھول ڈمکے بند کروائے گئے، پھر اس کے بعد وہ ہم نے نکاح پڑھایا. یعنی گانے لگے ہوں گے، بے پردہ عورتیں شادی حالوں کے اندر نکاح کے دوران ایسا مخلوط معاملہ ہوگا کہ چادر اور چار دیواری کا تو کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا. 5-5 10-10 ہزار روپے کا صرف ایک میک اپ کر کے جب یہ شادی حالوں میں پہنچتے ہیں تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہوگا. آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ شامل بھی ہوتے ہوں گے. تو خدا را اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو سنبھالو. اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اسلام کے اندر اتنی چھوٹ نہیں ہے. اس طرح گڑیا اور پتلی بنا کے تم ان کی نمائش کرنے کے لیے شادی حالوں میں نہ جاؤ. کیا کبھی آپ کسی کو، اپنی ماں بہنوں کو سجا کے کسی کے گھر میں یا کسی ایسے فنکشن میں جائیں گے جی یہ میری بیٹی ہے، یہ مطلب بہنیں ہیں، یہ میری ماں، اس کو دیکھو؟ نہیں کرو گے.
نہ ہی کسی کو گھر میں آنے دو گے. گلی میں بھی کوئی عام بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کا واسطہ نہیں ہوتا, اس گلی کے ساتھ کوئی مکان نہیں ہوتا, اس وقت آپ کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر کیوں کھڑے اس گلی میں؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں دوست سے ملنے آیا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی فالتو کھڑا ہو, ہاں بھائی چل جا اپنا کام کر, یہ شریفوں کی گلی ہے, یہاں پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا, ہم کھڑا نہیں ہونے دیتے. میں کہتا ہوں اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آ جائے, دیکھنا شروع کر دے اندر, تو ہو سکتا ہے ہماری لڑائی شروع ہو جائے. اگر وہ ایسا نہ کرے لیکن ایسا کرے کہ دروازے کو کھول کے اندر آ جائے اور ماؤں بہنوں کو دیکھنا شروع کر دے, پھر آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا ماریں گے یا مریں گے. لیکن عجیب بات, شرم و حیا کا معاملہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جس وقت اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر ہم شادی حالوں میں چلے جاتے ہیں. محترم اسلامی بھائیوں, سچ بات کرنی پڑتی ہے, کیا کریں, حق کی بات سرے بازار کہیں گے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم 100 بار کریں گے, کیونکہ ہم ممبر رسول پہ یہاں بیٹھے ہیں. ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ اتفاق ہوا ایسی شادی میں شامل ہونے کا. بڑی اصرار کے بعد انہوں نے ہمیں مطلب کہ کہا جی آپ ہماری شادی میں آئے. میں نے کہا یار چھوڑو, ہم نہیں آ سکتے, ہم شریف لوگ ہیں, ہم مرد صرف شادیوں میں شامل ہوتے ہیں, عورتوں کا ذرا اختلاط ہم نہیں سمجھتے. یار نہیں, یہ تہاڈی مہربانی قاری صاحب فلاں ٹھیک. مکمل پردے کے ساتھ سارا حلیہ مولویوں جیسا. جب ہم وہاں پہنچے تو تمام بے پردگی عام تھی, کھانا وغیرہ ہر چیز. اب میں گھر والی کو دیکھوں, گھر والی مجھے دیکھے, اور جناب والا تسی لے کے کتنے آئے ہو, تسی آ کس طرح گئے ہو, یہ جی شادیاں تھی. میں پردہ کھول کے بیٹھا تے میں روٹی کھاواں تے سارے معاملات ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ہاں یہ تو میں بھی قبول نہیں کرتا کہ ہو میری گھر والی کسی اور کو مطلب کوئی دیکھے اس کو, یہ اس چیز کو ہم بھی مناسب نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں نا اپنا بوریا بستر ہم نے وہاں سے اٹھایا, موٹر سائیکل پہ بیٹھے سیدھا اپنے گھر. تو اس نے بڑا شکوہ کیا, آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا آیا تھا, میں اندر بھی آ گیا تھا, سارے معاملات میں نے دیکھے. میں نے شروع سے تمہیں کہا تھا کہ ہم ایسے معاملات میں نہیں شامل ہو سکتے, ہمیں معاف کرو. تو محترم اسلامی بھائیوں, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم سب سے ہو سکتا ہے. کوشش کیا کریں اپنے, کیونکہ ماتحتوں اور اپنے گھر والوں کے معاملات میں قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا. بیٹی کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا, بھائی کے بارے میں اس کے بھائیوں سے پوچھا جائے گا, بہن کے معاملے میں, اور بیوی کے معاملے میں شوہر سے پوچھا جائے گا. بتا تو ان کا سربراہ تھا, اس وقت یہ کرتی تھی تو تم کیوں نہیں روکتے تھے؟ تمہارا کردار کیا تھا اس وقت؟ تو اس وقت تو ہمیں بتانا پڑے گا. تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہاں کیا پتہ ہے؟ مسجد کے اندر. مسجد کے اندر کیا. نہ کسی کو پتا چلا کہ دلہن گئی کیسے, اور نہ پتا چلا کہ بے پردگی ہوتی کیا ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی اپنے اسلاف صحابہ کرام اور اپنے بزرگان دین علیہ الرحمہ کے معاملات اور آپ کے اداؤں پہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا دلی شریف میں, مطلب بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک کپڑے کا جو ایک مطلب ہوتا ہے دھاگا, وہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور دعا کی, یا اللہ یہ دھاگا اس عورت کا ہے, اس عورت کے دوپٹے کا ہے جس کے اوپر ساری زندگی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہیں پڑی. اگر وہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے صدقے سے آج ہمیں بارش عطا فرما. آپ کی والدہ کا کپڑے کا وہ دھاگا تھا. تو تاریخ کی کتابوں میں دہلی میں آج بھی وہ تاریخ کی کتابیں پڑھی ہے کہ اسی وقت بدل بنا اور بارش ہونا شروع ہو گئی. یہ تھے ہمارے اسلاف کی ماں بہنوں کا معاملہ کہ ان کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی والدہ ایسی ہستی اور اتنی شان والی تھی کہ باپ نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لگڑی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, سر سے گنجی ہے. ابو صالح کیا تو اس سے شادی کرے گا؟
تب میں تمہیں سیب معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. آپ نے سوچا اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں دنیا ہے چند سال کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن قیامت کے دن میری پکڑ نہیں ہوگی. تو محترم اسرائیل بھائیوں کہا ہاں کیوں نہیں مجھے قبول ہے. جب گھر کے اندر گئے تو بڑے حیران ہوئے. شب عروسی بڑے حیران ہوئے. آنکھیں بھی ٹھیک ہے, سر بھی ٹھیک ہے, بال ہے, ہاتھ بھی ٹھیک ہے, پاؤں بھی ٹھیک ہے, عورت تو سلامت ہے. فوراً گھر سے باہر آ گئی. عبداللہ سمعی غوث اعظم کا نانا جان فرمایا کیا ہوا, کیوں باہر بیٹھے ہو؟ عرض کہ حضور آپ نے تو مجھے مطلب کہ بدنگاہی پہ مجبور کر دیا. آج میری بدنگاہی ہو گئی. کبھی تو میں نے کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالی لیکن گھر کے اندر تو جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہے, یہ تو اور کوئی ہے. فرمایا وہی ہے, تم سمجھے نہیں تھے میں نے کنایتن اور دلالتن اشارتن بات کی تھی. میری وہ بیٹی ہے کہ اس چار دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلی, نہ اس کو کسی نے دیکھا نہ اس نے کسی کو دیکھا, کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہیں لگی. اسی لیے میں نے گنجی کہا تھا, لولی کہا تھا اور لگڑی اور اندھی کہا تھا کہ تمام غیر محرم لوگوں کو دیکھنے سے یہ گنجی بھی ہے, یہ آنکھیں سے اندھی بھی ہے, ان کے اندام کو ان کے جسم کو کسی غیر نے نہیں دیکھا. یہ تھے ہمارے اسلاف. تو حد الامکان جتنا ہم سے ہو سکتا اتنا تو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسلاف نے جس طرح اپنے گھر والوں کو پردے میں رکھا اسی انداز اسی طرز میں ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو پردے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورۃ عطا فرمائے.